اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من دعا به استغفر له کل شیء۔ ماہ مبارک رمضان کے 10ویں دن کی دعا کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، من دعا به استغفر له کل شیء۔ جو شخص ماہ مبارک رمضان کے 10ویں دن کی دعا کو پڑھے گا تو کائنات کی ہر چیز اس شخص کے لیے استغفار کرے گا۔ ماہ مبارک رمضان کے 10ویں دن کی دعا پڑھنے کی یہ فضیلت ہے کہ جو شخص ماہ مبارک رمضان کے 10ویں دن کی دعا کو پڑھے گا تو کائنات کا ہر ذرہ ہر شے اس شخص کے لیے استغفار کرے گا۔ 10ویں دن کی دعا یہ ہے، اللہم اجعلنی فیہ من المتوکلین علیک واجعلنی فیہ من الفائزین لدیک واجعلنی فیہ من المقربین الیک باحسانک یا غایۃ الطالبین۔ دعا کا پہلا جملہ ہے اللہم اجعلنی فیہ من المتوکلین علیک، خدایا مجھے آج کے دن اپنے پر توکل کرنے والوں میں سے قرار دے، یعنی اللہ پر توکل کرنے والوں میں سے قرار دے۔ یہ دعا کا پہلا جملہ ہے۔ توکل یعنی کسی دوسرے پر اعتماد کرنا، بھروسہ کرنا اور اعتبار کرنا، اس کو توکل کہتے ہیں۔ یعنی انسان جب اپنے تمام امور میں، اپنے تمام معاملات میں اللہ پر بھروسہ کرے، اللہ پر اعتماد کرے تو اس کو توکل کہتے ہیں۔ توکل علی الحی الذی لا یموت۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے وتوکل علی الحی الذی لا یموت۔ آپ اس خدائے حق اور قیوم پر اعتبار کرے، اس پر توکل کرے، اللہ خدائے حق اور قیوم پر توکل کرے، اعتبار کرے، جسے موت آنے والی نہیں ہے۔ اگر انسان نے کسی پر اعتبار کرنا ہے، کسی پر توکل کرنا ہے تو عام جو فانی دنیا میں کسی پر اعتبار نہ کرے، کسی انسان پر اعتبار نہ کرے، بلکہ اگر انسان نے توکل کرنا ہے تو اللہ پر توکل کرے، اللہ پر اعتبار کرے، جسے کبھی موت آنی ہی نہیں ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ اور جو شخص اللہ پر اعتبار کرے گا، جو شخص اللہ پر توکل کرے گا تو اس کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ پر اعتبار کرتا ہے، بھروسہ کرتا ہے تو اس کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ اور اللہ پر وہی لوگ بھروسہ کرتا ہے جو مومن ہوگا۔ مومن ہی اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ پر جو ہے اعتبار کرتا ہے۔ تو ماہ مبارک رمضان کے دعا میں بھی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں توکل کرنے والوں میں سے قرار دے، اور انسان کو ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہی توکل کرنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہی بھروسہ اور اعتبار کرنا چاہیے۔ وَاجْعَلْنِي فِيهِ مِنَ الْفَائِزِينَ لَدَيْكَ۔ اور دوسرا جملہ ہے وَاجْعَلْنِي فِيهِ مِنَ الْفَائِزِينَ لَدَيْكَ، اور آج کے دن مجھے کامیاب ہونے والوں میں سے قرار دے۔ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا مانگتا ہے کہ اللہ مجھے کامیاب ہونے والوں میں سے قرار دے، مجھے کامیاب کر دے۔ ہر خیر اور ہر نیکی تک پہنچنا یہ فوز کہا جاتا ہے۔ فوز، ہر نیکی تک پہنچنا، ہر خیر تک پہنچنا اور کامیاب ہونا۔ ہر انسان کامیابی چاہتا ہے، ہر انسان نیک اور خیر تک پہنچنا چاہتا ہے، اور خیر اور نیک تک پہنچنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے کہ اللہ ہمیں کامیابی تک پہنچا دے۔ اور کامیابی کا بھی پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ انسان اللہ پر ہی توکل کرے۔ جب انسان اللہ پر ہی توکل کرے گا اور اپنے تمام امور اللہ کے سپرد کرے گا تو وہ انسان کامیاب ہوگا اور وہی نیکی تک اور خیر تک پہنچے گا۔ توکل کا یہ معنی نہیں ہے کہ انسان اپنے تمام امور چھوڑ دے، اپنے تمام معاملات چھوڑ دے اور ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر اللہ پر توکل کر کے بیٹھ جائے اور کہے کہ میں اللہ پر بھروسہ کر کے، اللہ پر توکل کر کے بیٹھا ہوا ہوں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے تمام معاملات خود انجام دے، اپنے امور خود انجام دے، تمام وسائل کو اور اسباب کو کام میں لائے، اس کے بعد محنت کرنے کے بعد اللہ پر توکل کرے کہ میں نے جو یہ اسباب
یہ وسائل استعمال کیا ہے، میں نے جو محنت کیا ہے، یہ محنت مستقل میری کامیابی کی ضمانت نہیں ہے، بلکہ میں نے جو محنت کی ہے مجھے اللہ پر بھروسہ ہے، اللہ پر توکل ہے کہ اللہ میری اس محنت کو کبھی ضائع نہیں کرے گا اور اللہ میری محنت کے بدلے مجھے کامیابی تک پہنچائے گا۔ یہ عقیدہ رکھنا، یہ توکل کہا جاتا ہے۔ اور دعا کا تیسرا جملہ ہے وَاجْعَلْنِی فِیہ مِنَ الْمُقَرَّبِینَ لَک، اور اے پروردگار مجھے اپنے مقرب لوگوں میں سے قرار دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مقرب، اللہ کے قریب اور جن سے اللہ خوش ہوں ان لوگوں میں سے اے اللہ تو مجھے ان میں سے قرار دے۔ خدا کے خاص بندوں کی ہمیشہ یہی دعا ہے کہ ہمیں مقام قرب الہی نصیب ہو۔ امیر المومنین علیہ السلام دعائے کمیل میں فرماتے ہیں اللہم انی اتقرب الیک بذکرک، اے پروردگار میں تیرے ذکر کے ذریعے تیرے قریب ہونا چاہتا ہوں، تو اپنے ذکر کے ذریعے مجھے اپنے قریب کر۔ اگر انسان اللہ کا قریب ہونا چاہتا ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے، اللہ کی خوشی اور رضا حاصل کرنا چاہتا ہے، تو انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ذکر الہی کرے، ہمیشہ اللہ کو یاد رکھے اور ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتا رہے۔ پہلے ایک درس میں گزر گیا تھا کہ دو چیزیں ہیں جن کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے، ان میں سے ایک تھا اللہ، ہمیشہ اللہ کو یاد رکھنا ہے، ہمیشہ اللہ کی ذکر کرتے رہنا ہے، اور دوسرا ہے موت، ہمیشہ انسان کو چاہیے کہ موت کا ذکر کرتا رہے، موت کو یاد دہانی کرتا رہے۔ یہ دو چیزیں، اللہ کو یاد کرنا اور موت کو یاد کرنا، یہ دو ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو اللہ کے قریب کرتا ہے اور اللہ سے نزدیک کرتا ہے۔ ماہ مبارک رمضان کے 10ویں رات کی ایک نماز ہے، ماہ مبارک رمضان کے 10ویں رات میں 10 رکعت نماز ہے، اور ہر رکعت میں سورہ حمد کے بعد 30 مرتبہ سورہ توحید پڑھنی ہے۔ 20 رکعت نماز ہے اور ہر رکعت میں سورہ حمد کے بعد 30 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کرنی ہے۔ یہ ماہ مبارک رمضان کے 10ویں رات کی نماز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو ماہ مبارک رمضان کے صدقے اپنے گناہوں سے توبہ و استغفار کرنے کی اور حقیقی معنوں میں عبادت و بندگی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔